سورہ نساء کی آیت نمبر 51-51۔ سورہ نساء کا 8واں رکوع اور 5ویں پارے کا 5واں رکوع۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کعب بن اشرف وغیرہ علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی، جو 70 سواروں کا لشکر لے کر مدینہ شریف سے کفار قریش کے پاس یہ گئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ قریش سے یہ معاہدہ کریں کہ اسلحہ ہم دیں گے، پیسہ ہم خرچ کریں گے، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر حملہ کرو۔ قریش نے ان سے کہا تم تو کتابی ہو، تم توریت کو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اور کئی نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا جسے مسلمان مانتے ہیں اس میں بات موجود ہے کہ توریت اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس لیے تم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ قرب رکھتے ہو، ہم کیسے اطمینان کریں کہ تم ہم سے واقعی معاہدہ کرنے آئے ہو، کہیں تم دھوکہ دینے نہیں آئے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ فراڈ کرنے کے لیے آئے ہو، دھوکہ دینے کے لیے آئے ہو، تمہیں تو مسلمانوں سے معاہدہ کرنا چاہیے۔ تو کفار قریش نے کہا کہ تم ہمیں اطمینان دلانے کے لیے ہمارے بتوں کو سجدہ کرو، تو انہوں نے شیطان کی اطاعت کر کے بتوں کو سجدہ کیا، حالانکہ یہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ بتوں کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا ان یہودیوں سے کہ یہ بتاؤ کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں؟ تو یہودیوں کا جو عالم تھا کعب بن اشرف، اس نے کہا کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں مشرکین کے بتوں کو پوجا، حضور کی دشمنی میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ ایک حصے سے مراد یہ کہ وہ یہ پوری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ توریت میں حضور کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا ذکر ہے، وہ اسے نہیں مانتے۔ ہاں، توریت اللہ کی کتاب ہے، اس بات کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں۔ یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں بت پر، والطاغوت اور شیطان پر، ویقولون للذین کفروا، اور کہتے ہیں کافروں کے متعلق، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راستے پر ہیں، یعنی کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جسے اللہ لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ یہودیوں نے یہ ساری حرکتیں حضور کی دشمنی میں کی۔ جب کسی کو نبی سے بغض ہو جائے تو اس کے لیے پھر تباہی اور بربادی ہی ہوتی ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ملک میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یہودی کہتے تھے کہ ہم ملک کے بھی زیادہ حقدار ہیں اور نبوت کے بھی زیادہ حقدار ہیں، تو ہم کیسے عربوں کا اتباع کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عربوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ ان کا ملک میں حصہ ہی کیا ہے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں۔ تو اول تو فرمایا گیا کہ ان کا ملک میں حصہ ہی کیا ہے، اور اگر بالفرض کچھ ہوتا تو ان کی کنجوسی اس درجے ہے کہ اس میں سے تل کے برابر بھی کسی کو نہ دیتے، یعنی یہودی ایک نمبر کے کنجوس ہیں۔
ام یحسدون الناس، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، یعنی جو اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت عطا فرمائی، اپنی مدد دی، غلبہ دیا، عزت اور دیگر نعمتیں عطا فرمائی، کیا یہ یہودی ان نعمتوں پر جلتے ہیں؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بڑا ملک دیا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت دی۔ تو پھر اگر اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم کیا تو اس سے اے یہودیوں تم کیوں جلتے ہو اور حسد کرتے ہو؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نجاشی بادشاہ اور اس کے دربار کے مشیر، وزراء اور پادری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کسی نے اس سے منہ پھیرا اور ایمان سے محروم رہا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے بھڑکتی آگ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اسے جلانے کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، اللہ اکبر، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، کہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ایک آدمی دنیا میں جلتا ہے اور جل کر وہ مر جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک دفعہ جلے، پورا جل جائے لیکن موت نہ آئے، پھر دوبارہ صحیح ہو جائے، پھر پورا جلے، کتنی تکلیف ہوگی۔ تو جہنم میں بار بار ان کی کھال، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت سب جل جائے گا، پھر دوبارہ صحیح ہوگا، پھر وہ جلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہیں جو ہر گندگی سے پاک ہیں، ہر قابل نفرت چیز سے پاک ہیں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا، یعنی جنت کا سایہ، جس کی راحت، جس کا سکون، جس کی آسائش عقل کی رسائی سے باہر ہے، عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ جنت میں اتنے بڑے بڑے درخت ہیں کہ درختوں کے سائے اتنے طویل ہوں گے کہ اگر بالفرض کوئی شخص گھوڑے پر بیٹھ جائے
اور پھر وہ گھوڑا 100 سال تک دوڑاتا رہے تو بھی درخت کے سائے سے باہر نہ نکل سکے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں انہیں سپرد کرو۔ ایک قول یہ ہے امانتوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں ان فرائض کو ادا کرو۔ اسی طرح جب کوئی شخص ہمیں امانتاً کوئی چیز رکھواتا ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہے اور اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں امانت سے مراد عہدہ ہے، تو عہدہ اسے دیا جائے، منصب اسے دیا جائے جو اس کا اہل ہو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، دونوں فریق میں سے کسی کی کچھ رعایت نہ کرو۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے، جج کو، اسلامی عدالت کے قاضی کو چاہیے کہ 5 باتوں میں دونوں فریقوں کے درمیان برابر کا سلوک کرے۔ نمبر 1، اپنے پاس آنے میں، جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو بھی دے، دونوں فریق حاکم کے پاس آسانی سے آ سکیں۔ نمبر 2، نشست دونوں کو ایک سی دے، کسی کو اعلیٰ کسی کو ادنا نہیں، بلکہ دونوں فریق انصاف کے لیے آئے ہیں، دونوں کو ایک طرح کی نشست دے، ایک طرح ہی بیٹھنے کی جگہ ہو دونوں فریقوں کی۔ نمبر 3، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے، یہ نہیں کہ ایک کی طرف توجہ کرے دوسری کی طرف وہ عدم توجہ کرے۔ نمبر 4، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے، ان دونوں سے بات سنے، پورے اطمینان سے سنے، اور دونوں سے سننے کا طریقہ اس کا ایک ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 5، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا پورا دلائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نوری ممبر عطا ہوں گے۔ یہاں پر یہ جو علماء نے 5 باتیں لکھی ہیں، یہ گو کہ حاکم کے لیے ہیں کہ وہ فریقین کے درمیان اس طرح خیال کرے، قاضی کے لیے ہیں، جج کے لیے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھریلو معاملات میں بھی، کاروباری معاملات میں بھی، اور رشتہ داروں میں یا دوستوں میں اگر جھگڑا ہو جائے اور ہمیں کوئی سازش بنائے تو ان میں فیصلہ کرنے میں بھی ہم ان 5 امور کا خیال کریں۔ پھر دیکھیں یہ 5 امور کیا ہیں۔ نمبر 1، جس طرح ایک کو اپنے پاس آنے کا موقع دیتے ہیں دوسرے کو بھی دیں، دونوں کو بیٹھنے کی جگہ یکساں دی جائے، یہ نہیں کہ ایک کو قریب بٹھایا جائے اور دوسرے کو قریب نہ آنے دیا جائے، دونوں کی طرف برابر متوجہ ہو، اور دونوں کے کلام کو سننے کا ایک ہی طریقہ ہو، دونوں کی بات توجہ سے سنیں، اور فیصلہ دینے میں یہ دیکھے کہ حق کس کے ساتھ ہے، تو جو حق پر ہو اس کے حق میں فیصلہ دے، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار نہ ہو، اور جو قریبی رشتہ دار ہے اگر وہ حق پر نہیں ہے تو اس کے خلاف فیصلہ دے۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والوں اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا اللہ ہی کا حکم ماننا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی،
اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کا حکم مانو جو تم میں حکومت والے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان امراء ہیں، حکام ہیں، حاکم ہیں، ان کی اطاعت بھی واجب ہے، مگر اس وقت تک اطاعت واجب ہے جب ان کا حکم حق کے مطابق ہو۔ اگر یہ حق کے خلاف، شریعت کے خلاف حکم دیں تو ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے، آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو، یعنی وہ حکم، وہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں لے جاؤ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جو شریعت ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر عمل کرو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ احکام ہیں جو کتاب اللہ کے ظاہر سے ثابت ہوتے ہیں، ایک وہ احکام ہیں جو حدیث کے ظاہر سے ثابت ہوتے ہیں، اور ایک وہ احکام ہیں کہ جو ہیں تو قرآن و حدیث کے لیکن ظاہراً ثابت نہیں ہوتے، اس کے لیے قیاس کرنا ہوتا ہے اور مجتہد قیاس کر کے وہ احکام نکالتا ہے۔ تو اس طرح احکام کی تین قسمیں ہو گئیں۔ اولو الامر میں امام بھی ہے، امیر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، حاکم بھی ہے، قاضی بھی ہے، تو ان سب کی اطاعت شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا واجب ہے۔ خلافت کاملہ تو زمانہ رسالت کے بعد 30 سال رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر کا دور مبارک تقریباً 2.5 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تقریباً 10 سال، حضرت عثمان غنی کا دور مبارک تقریباً 12 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تقریباً 4.5 سال، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تقریباً 6 ماہ۔ تو یہ ٹوٹل کریں تو یہ 30 سال بنتے ہیں۔ اس میں خلافت کاملہ رہی، اور پھر بنو امیہ میں، بنو عباس میں جو خلافت تھی وہ خلافت ناقصہ تھی۔ تو خلافت ناقصہ خلفائے عباسیہ میں بھی تھی، لیکن اب تو خلافت یعنی امامت نہیں پائی جاتی، چونکہ امام کے لیے، خلیفہ کے لیے قریش میں سے ہونا شرط ہے، اور یہ بات اکثر مقامات میں موجود نہیں ہے۔ لیکن سلطنت، امارت باقی ہے، سلطان، امیر، بادشاہ ہیں، اور یہ بھی اولو الامر میں داخل ہیں، اس لیے ہم پر ان کی اطاعت بھی لازم ہے۔ لیکن پہلے عرض کر دیا گیا کہ حکمراں کی اطاعت شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ اگر کوئی حاکم شریعت کے خلاف حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کوئی حاکم ملک کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، ملک میں اسلامی قوانین کو ختم کرنا چاہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ سورۃ النساء کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس کے نور سے ہمیں روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔